الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوثون إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا۔ میرے مشفق و مہرباں اساتذہ کرام، اسٹیج پر جلوہ فروز بزرگان دین و شمع علم کے پروانوں و چمنشتان علم و فن کے پھولوں اور عزیز طلبہ، میں اس پروگرام میں زیادہ لمبی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ قرآن کا ماحول ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اسی عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ قرآن ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے میں کچھ موتیوں کو چنوں اور آپ کی جھولی میں ڈال دوں۔ قرآن ایک سمندر ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس میں غوطہ لگاؤں اور وہاں سے کچھ موتی نکال کر آپ کی جھولی میں ڈال دوں۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ موضوع ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ دونوں ایک ہے تو اس میں کلام نہیں ہے۔ قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، قرآن علم ہے، نبی عمل ہے۔ قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے۔ قرآن اجمال ہے تو نبی تفصیل ہے۔ قرآن بے مثال کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی پہ اترا وہ بھی بے مثال۔ قرآن لازوال ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پر اترا وہ بھی بے مثال۔ قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں، میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی اکتاتا نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ تیسری جماعت کی کتاب پڑھو تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جغرافیہ کی کتاب پڑھو، تو تیسرا کہتا ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھو، تو چوتھا کہتا ہے کہ نہیں میں نے کتاب پڑھ رکھی ہے۔ ایک کتاب کو تو پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ تیرا جی نہیں چاہتا، تیسری دفعہ تو اسے لائبریری میں بند کر دیتا ہے۔ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کا پہلی مرتبہ بھی وہی مزہ ہے، دوسری مرتبہ بھی وہی مزہ ہے، تیسری مرتبہ بھی وہی مزہ ہے، 40 مرتبہ پڑھے مزہ وہی، ساری رات پڑھے مزہ وہی، سارا دن پڑھے مزہ وہی، نفلوں میں پڑھے مزہ وہی، تراویح میں سنے مزہ وہی، تسبیح میں سنے مزہ وہی، منبر پر سنے مزہ وہی۔ قرآن پڑھتا جا، مزے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ 40 مرتبہ بھی پڑھے گا تو عرش خدا بول اٹھے گا۔ دنیا کی کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس کتاب پر ہے۔ دنیا کی ایک پوری کتاب پڑھے کوئی ثواب نہیں، قرآن کا ایک لفظ پڑھے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ یہ تو قرآن پڑھنے والے کی بات ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو قرآن نہیں پڑھتا ہے تو قرآن سنتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے، تو قرآن دیکھتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے کو سینے سے لگائے گا تجھے تب بھی ثواب ہے، تو اس بچے سے محبت کرے گا تجھے تب بھی ثواب ہے۔ تو بچے کو بھی چھوڑ دے، جس تپائی پر قرآن رکھا ہے تو اس بچے کو تپائی بنا کر دے گا تجھے تب بھی ثواب ہے، تو غلاف بنا کر دے گا تجھے تب بھی ثواب ہے۔ ارے قرآن مدرسوں مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے، تم مسجد کی گلیوں میں قرآن سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تجھے تب بھی ثواب ہے۔ قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہے، سینکڑوں واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تمہیں یاد ہوگا جب مکے کے مشرکوں نے کہا یہ انسانوں کا بنا ہوا کلام ہے،
تو قرآن نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی کتاب لاؤ۔ امرؤ القیس جیسا شاعر، عربی کا فصیح و بلیغ شاعر تم میں موجود ہے، اگر تم کہتے ہو یہ انسانوں کا بنا ہوا کلام ہے تو لاؤ اس قرآن جیسی کتاب لاؤ۔ جب کوئی نہ لا سکا تو قرآن نے دوسرا چیلنج کر دیا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورا قرآن نہ لاؤ 10 صورتیں لے آؤ۔ جب کوئی 10 صورت بھی نہ لا سکا تو قرآن نے آخری چیلنج کر دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 10 صورت بھی نہ لاؤ 1 صورت لے آؤ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی۔ اور یہ صورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دی، اور یہ صورت کئی مہینے تک لٹکی رہی لیکن کوئی قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکا۔